بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر کے زمانے میں قاتل اور مقتول کے بیٹوں کا ایسا دلخراش واقعہ جس نے حضرت عمر اور محفل میں موجود صحابہ کو انتہائی غمگین اور پریشان کر دیا تھا۔ دو نوجوان حضرت عمر کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ واقعی تو نے ان نوجوانوں کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، امیر المؤمنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا، میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا تو موت ہے۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس کے نام سے جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں انہیں بتا آؤں میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا، میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو تیری ضمانت دے کہ تو صحرا جا کے واپس بھی آئے گا؟ مجمع پر خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کے نام تک سے واقف ہو جو اس کی ضمانت دے۔ محفل میں موجود اصحاب پر خاموشی چھا گئی۔ صورتحال سے خود عمر بھی متاثر ہیں کیونکہ اس شخص کی حالت نے سبھی کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ کیا واقعی اسے قتل کر کے اس کے بچوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے گا؟ حضرت عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے، پھر سر اٹھا کے التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المؤمنین، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہو ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر جھجک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، تم میں ہے کوئی جو اس کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری اپنے زاہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیا ہو۔ ابو ذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کے نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ذر اپنا فیصلے پر ڈٹے ہوئے اور فرماتے ہیں، اے امیر المؤمنین، پھر اللہ مالک ہے۔ یوں سیدنا عمر سے 3 دن کی مہلت پا کے وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 راتوں کے بعد نماز عصر کے وقت شہر میں صلاۃ الجامعہ کی منادی گونجتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین ہے۔ مجمع اللہ کی شریعت کو نافذ ہوتا دیکھنے کے لیے جمع ہے۔ ابو ذر بھی تشریف لائے اور عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ عمر ابو ذر سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں اے امیر المؤمنین، ابو ذر مختصر جواب دیتے اور آسمان کی جانب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر مغرب سے کچھ لمحات قبل وہ شخص ہامتا کامتا آ جاتا ہے۔ حضرت عمر اس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کے نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ جہاں کوئی نہ تو تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا ٹھکانہ۔ آدمی نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کے، جہاں نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر نے ابو ذر غفاری کی طرف رخ کر کے پوچھا، آپ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی؟ ابو ذر نے فرمایا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے غفو و درگزر ہی اٹھ گیا ہے اور اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے اور وہ واپس اپنے بچوں کے پاس لوٹ جاتا ہے۔